السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ ویک کی ٹول باکس ٹاک سیشن میں آج ہمارا ٹاپک ہے کنفائن اسپیس۔ اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے کنفائن اسپیس کیا ہوتی ہے، اس کی پریکاشنز کے بارے میں یعنی احتیاطی تدابیر اور کچھ خطرات کے بارے میں۔ ان چیزوں کو ہمارے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر پتہ نہ ہو تو کوئی بھی مین ہول میں کام کرنے والا، کنویں کو صاف کرنے والا، ٹینکی کو پینٹ کرنے والا، صفائی والا، ٹھیک ہے، اور وہ جو ایریا ہے، جو ورکنگ ایریا ہے، بہت جلد ہی ایک لائف تھریٹنگ پلیس یعنی جگہ بن سکتی ہے۔ اگر ہمیں ان چھوٹے چھوٹے خطرات کے بارے میں، ان پریکاشنز کے بارے میں ہم نے احتیاطی تدابیر اگر اپنائی نہ ہو تو بہت جلد ہی وہ ہمارے لیے وہ جو کام والی جو جگہ ہے جو میں نے نام لیے وہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ میں اگزامپل دیتا ہوں، آپ لوگوں نے اپنے گاؤں میں، جو لوگ گاؤں سے ریلیٹڈ یا شہروں میں بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ کچھ لوگ جو مینٹیننس ٹیم وغیرہ لوگ آتے ہیں جو ان ٹرینڈ ہوتے ہیں موسٹلی، اور اگزامپل دیتا ہوں کنویں کا، جو کنویں صفائی کے لیے لوگ نیچے جاتے ہیں، اور جیسے وہ نیچے جاتے ہیں تو اس میں پوائزنس گیس ہوتا ہے، وہ آدمی کے اوپر جب اندر جاتے ہیں وہ سفوکیشن سے اور وہ گیس کی وجہ سے وہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو جو آدمی نیچے گیا وہ بے ہوشی کا جو سبب تھا وہ ان ٹرینڈ تھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ اندر کیا ہے، اس میں کچھ ایسے گیسز تھے، ٹھیک ہے نا، بہت سارے خطرناک گیسز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو انسان کو پھیپھڑوں میں چلا جاتے ہیں تو آدمی کو مار بھی سکتا ہے۔ تو یہ وہ آدمی بے ہوش ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ پھر ایک آور اس سے بھی جو خطرناک صورتحال بن جاتی ہے، وہ یہ کہ اوپر جو ان ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی چھلانگ مار کے وہ نیچے جاتے ہیں اس کو ریسکیو کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے، اور وہ بیچارہ جو ریسکیور ہے، جو نیچے جو دوسرے کو، جو وکٹم کو اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں، وہ خود بھی ادھر ڈیر ہو جاتا ہے، وہ بھی ادھر گر کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں ایون ہمارے اپنے گاؤں میں کہ جو بندہ نیچے جاتا ہے جس کو اٹھانے کے لیے تو وہ خود نیچے اس کی جان نکل جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وجہ نمبر 1، احتیاطی تدابیر اپنائی نہیں۔ پور جو ایکوپمنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہے وہ ان ٹرینڈ تھا، ٹھیک ہے، اور جو خطرات تھے اس کے بارے میں اس کو علم نہیں تھا۔ اگر اس کو خطرات کے بارے میں علم تھا تو انہوں نے ضرور احتیاطی تدابیر اپنانی تھی، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے ضرور، اگر وہ دوسرا بندہ ٹرین تھا تو انہوں نے ضرور اپنے پاس جو بھی ابھی آگے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، جو ضروری جو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہے وہ اپنے پاس یا ساتھ میں کلوز پروکسیمیٹی میں رکھنے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے ایک آدمی چلا جاتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا اس کو کچھ پرابلم ہوتا ہے، وہ ادھر ٹریپ ہوتا ہے، دوسرا اٹھانے کے لیے، ریسکیو کرنے کے لیے نیچے جاتے ہیں، اس کو بھی احتیاطی تدابیر اور یہ خطرات کے بارے میں علم نہیں ہوتا، وہ بھی ڈیر ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح جتنے بھی انٹرین لوگ اندر چلے جاتے ہیں وہ سب کے سب ادھر ہی ڈیر ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے کیسز ایسے رپورٹ ہو چکے ہیں کہ اس میں کبھی 2-3 فیٹیلیٹی، 2-3 آدمی مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو یہاں پہ جو ہم زیادہ تر یوز کر سکتے ہیں اور جو کارآمد ہے، ٹرائی پارٹ فل باڈی سیفٹی ہارنیس، 2 چیزیں، یہ جو میں نے نام لیے، ٹینک ہو گیا، مین ہول ہو گیا، فلوز ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، چمنی بولتے ہیں میرے خیال میں، وہ دھواں نکالنے، اسموک نکالنے کے لیے جو وہ ایسا لمبا والا بٹی کے اوپر، اینٹ بٹی کے اوپر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ ایک پائپ ایسا ہوتا ہے، ایون گھروں میں بھی کچن میں جو ہم بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ ڈکٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو اس کو یہ پہلے سے ہونا چاہیے، اور اس کا ایک پوائنٹ جو باہر جو آدمی ہوتا ہے مانیٹرنگ کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ پراپر کمیونیکیشن کے لیے ڈیوائس ہونی چاہیے، تاکہ اس کو پتہ چلے بعد میں آدمی کو کچھ مشکل ہوتا ہے تو آپ کو آدمی جلدی سے جلدی وہاں سے کھینچے، وہاں سے نکالے۔ تو اس کے لیے جو کارآمد PPEs ہے وہ آپ کو جو ہارنیس ہے اور اس کے علاوہ ٹرائی پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹائم کتنا؟
میکسیمم آپ کے پاس 2 سے 3 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اس بندے کو ریسکیو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ کو ایک ٹریننگ کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، اور پراپر جو اکوپمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے کلوز پراکسیمیٹی میں. یا تو بندے نے پہنا ہو، ٹھیک ہے نا، انہوں نے تو لازم پہنا ہو، جو آدمی کام کر رہے ہو تو انہوں نے تو پہننا چاہیے، لیکن جو آدمی جاتا ہے ریسکیو کرنے کے لیے اس کے لیے بھی میں بول رہا ہوں ایکسٹرا ایک سیٹ 2 سیٹ، ٹھیک ہے نا، پراپر اپروو ٹیسٹڈ اور کنڈیشن اچھی، ٹھیک ہے نا، اور کلوز پراکسیمیٹی میں ہونی چاہیے تاکہ جلدی سے اس کو اٹھا کے اور ود ان 2 to 3 منٹ وہ بندے کو ریسکیو کرنے میں کامیاب ہو جائے، ٹھیک ہے. چلتے ابھی ہم بتاتے ہیں کہ کنفائن اسپیس ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے نا. کنفائن اسپیس ایک سمپل ڈیفینیشن میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ بہت سارے ڈیفینیشن فیلڈ سے ریلیٹڈ دوستوں کو معلوم ہے، لیکن میں بہت ہی شارٹ آپ لوگ کو سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو معلوم ہے اور آپ کے ذہن میں ایک دم آ جائے جدھر بھی آپ لوگوں نے کام کرنا ہے یا کام کرنے کے لیے جانے تو آپ لوگ کو سمجھ ہو کہ بھائی یہ کنفائن اسپیس کیٹیگری میں آتا ہے. دیکھو کوئی بھی جگہ ریسٹرکٹڈ ایکسیس کے ساتھ یہ کیا ہو گیا، یہ کنفائن اسپیس ہو گیا، ٹھیک ہے. اینی اسپیسز ود ریسٹرکٹڈ ایکسیس کین بی کالڈ کنفائن اسپیس. اس کو مزید اگر ہم بڑھائیں تو مین ہول، ٹرنچز، پائپس، فلوز، ٹھیک ہے نا، جو میں نے ایگزامپل دیا اوپر، ڈکٹ ہو گیا، ایون ٹینک ہو گیا، اور ایون انکلوز یعنی کلوز اور ریسٹرکٹڈ ایکسیس کے ساتھ روم ہو گیا، ہال ہو گیا، بیسمنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، جدھر پہ ان ایڈیکویٹ نیچرل وینٹیلیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہاں پہ کوئی پراپر نیچرل وینٹیلیشن سسٹم نہیں ہوتی، تو اگر وہ بیسمنٹ بھی ہو، اگر وہ انکلوز روم بھی ہو تو پھر بھی وہ کنفائن اسپیس کنسیڈر کیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ لوگوں کے ذہن میں آ گیا کنفائن اسپیس کیا ہوتا ہے. یاد رکھو کنفائن اسپیس انٹری کے لیے ضروری ہے کہ ورک پرمٹ لیا جائے. تھرو ورک پرمٹ اس کے اندر انٹری ہو، تھرو ورک پرمٹ اس کے اندر کام ہو. وداؤٹ ورک پرمٹ کنفائن اسپیس کے قریب نہیں جاؤ، ٹھیک ہے. ابھی آگے مزید اس کو جو خطرات ہے اس کے بارے میں اور اس کے جو احتیاطی تدابیر ہے اس کے بارے میں میکس ہم بات کریں گے. کچھ پوائنٹس میں نے اکٹھے کیے. تو سب سے پہلے آپ لوگ کے پاس جو الٹرنیٹیوز ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اسیس کرنی ہے کہ آپ نے کنفائن اسپیس کے اندر کام کرنی، تمہارے پاس جو الٹرنیٹیوز کیا کیا ہوتی ہے، کیا کیا ہو سکتی ہے، اس کو آپ نے اسیس کرنی ہے، ٹھیک ہے. ایک آپ نے ایک پلان سوچنا ہے، ایک پراپر میتھڈس کہ بھئی کس طرح ہم نے اندر جانا ہے، کس طرح ہم نے نکل، یعنی وہ آپ کے ذہن میں ایک نقشہ ہونی چاہیے. جو بھی تمہارا ٹیم ہے اس کو پراپرلی بریف کرنا چاہیے، جس کو ہم ٹول باکس ٹاک کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پراپرلی اس کے خطرات اور ایون جو تمہارا جو کام اور اندر جانے اور باہر نکلنے کا جو سسٹم ہے وہ پورا اس کو بتانا چاہیے. لازمی ٹریننگ، مین مسٹ بی ٹرین. کوئی بھی آدمی اندر جاتا ہے، کام کرتا ہے، انٹری کرتا ہے، وہ ٹرین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ جو پہلے میں نے اوپر بتایا جو ریسکیو ایکوپمنٹ ہے وہ کلوز پراکسیمیٹی میں بالکل نزدیک بازو میں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. آپ کے پاس آکسیجن اور بہت سارے فلیمیبل اور پوائزنس گیس ہوتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کرنے کا ڈیوائس، اور آپ کو ٹریننگ ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہو کہ بھائی جو کتنی لیول کی آدمی کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، کتنا ڈیوریشن میں ہم اس کے اندر کام کر سکتے ہیں. تو پراپر اس کے لیے جگہ اور ڈیوائس اور آپ ٹیسٹ یعنی کام سے پہلے وہ آپ کرو، یہ بہت ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے. گیس کے بارے میں بتایا میں نے. آپ نے وینٹیلیشن سسٹم ادھر انسٹال کرنی ہے. جتنے بھی پوائزنس گیس ہے اس کو فرجنگ میں یعنی وہاں پہ اس کو نکالنے میں، اس کو فریش ایئر اندر ڈالنے میں، اور فریش ایئر کے لیے جو وینٹیلیشن سسٹم ہے، ایگزاسٹ سسٹم ہے، اس کو پراپرلی آپ نے چیک کرنا ہے اور وہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک بندہ رسپانسیبل اور کمپیٹنٹ آدمی باہر سپرویژن کے لیے، مانیٹر کے لیے ہونی چاہیے. اندر جو آدمی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، وہ اس کے ساتھ رابطے کے لیے. اور اس کے علاوہ اگر کچھ ہو جائے تو وہ
ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ مینجمنٹ کے ساتھ رابطے کے لیے بھی وہی آدمی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس کا دوسرا کوئی کام نہیں، بس وہ ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہونے چاہیے اور اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے. اسموکنگ کبھی بھی نہیں، کنفائن اسپیس کے آزو بازو میں، کنفائن اسپیس کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نو اسموکنگ ایٹ آل ایٹ اینی ٹائم. اچھا، اگر کنفائن اسپیس کے اندر آپ نے کبھی کچھ پینٹ یا کچھ سولوینٹ وغیرہ، اسپیشلی پینٹ وغیرہ اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو ہمیشہ جو واٹر بیس سولوینٹس یا پینٹس ہو گئے آپ نے اس کو یوز کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو کبھی بھی دوسرا جو ویپر بن سکتی ہے، پیٹرول اور تینر اور بہت سارے کیمیکل ہوتے ہیں، اس کو آپ نے اس کا یوز نہیں کرنے کا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ وہ اندر ہی اندر آپ کو پیپڑوں میں چلا جاتے. اور لاسٹ ٹائم میں نے ایک ویڈیو بنائی بھی ہے ٹول باکس ٹاک لاسٹ ٹائم، جو ڈسٹ فیم اور ویپر میں، وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کبھی بھی کنفائن اسپیس کے اندر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں آزو بازو میں بھی بات کر رہا ہوں، یعنی کلوز پراکسیمیٹی میں، نزدیک میں بھی ڈیزل یا پیٹرول جنریٹڈ، یعنی انجن ہو گیا، کوئی بھی پلانٹ، کوئی بھی آپ نے ادھر چلانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے جو پوائزنس گیس اور جو ہیٹ نکلتا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے میں نے کچھ خطرات آپ لوگ کے سامنے رکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے. ٹولز کا انتخاب آپ لوگوں نے کرنا ہے، کیونکہ ایسے ٹول آپ نے اندر یوز نہیں کرنا جس سے اسپارک نہیں کرتا ہو، اگنیشن ہوتا ہو، کیونکہ اندر کچھ ایسے گیس ہو سکتے ہیں، کچھ کیمیکل ہو سکتی ہے جس سے آگ لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ جو ہیلتھ کنڈیشن تو آلریڈی میں نے بتایا ٹریننگ میں، اور آپ کا جو ہیلتھ کنڈیشن ہے اس کا ٹیسٹ ہونی چاہیے، پتہ ہونی چاہیے کہ بھئی آدمی لیول کیا ہے، اندر کام کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ کنفائن اسپیس نارملی جیسے میں نے بتایا وہ نارمل ورکنگ ایریا نہیں ہوتا، وہاں پہ آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے اس لیے پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کچھ پوائنٹس، کچھ اس کے جو ہیزرڈس ہے اور پریکاشنس کے بارے میں بتایا. یاد رکھو یہ جو ٹول باکس ٹاک تھی، اس کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ لوگوں نے یہ ٹول باکس ٹاک یعنی سنا اور آپ لوگ ابھی کوالیفائی کر گئے کنفائن اسپیس میں کام کرنے کے لیے. میرا یہ ویڈیو اور ٹول باکس ٹاک کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ کو صرف آگاہ کروں، آپ لوگ کو جانکاری ہو کنفائن اسپیس کیا ہوتی ہے. کبھی بھی آپ لوگوں نے کام کرتا کہ آپ لوگ کو پتہ چلے کہ کنفائن اسپیس ہے کیا ہے، کنفائن اسپیس کے خطرات کے بارے میں آپ کو معلوم ہو، اور کنفائن اسپیس کے پریکاشنز یعنی احتیاطی تدابیر، ٹھیک ہے نا، کیا کیا اپنانی ہے. یعنی کل اگر آپ نے کچھ ٹریننگ لینی ہے کل، یا اگر آپ نے کچھ دوسرا کچھ بریفنگ لینی ہے، کیونکہ اس کے لیے جیسے میں بار بار یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے جانیں ضائع ہوتی ہے اس وجہ سے. اس چیز کو ہلکا لے کے اسپیشلی گاؤں میں اور اپنے ہوم کنٹریز میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے پراپر ٹریننگ، پراپر بریفنگ. وہ بریفنگ تو ایوری شفٹ میں چلے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ضروری ہے. تو اس کے ساتھ پھر یہ چیزیں آپ لوگوں کو کنسیڈر کرنا پڑے گا. تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کبھی یہ نہیں تھا کہ آپ لوگ کوالیفائی ہو گئے، بس ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا اور آپ لوگ ابھی جا کے کنفائن اسپیس میں کام کر سکتی ہے. نہیں، بالکل نہیں. آپ لوگ کے لیے ابھی بھی اس کے بعد باقاعدہ ٹریننگ، باقاعدہ بریفنگ ریسیو کرنا پڑے گا کمپیٹنٹ اور کوالیفائڈ اور کنسرن، ٹھیک ہے، ٹرینر سے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگ اس پہ عمل کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.